قرآن ایسی ڈگری ہے جہاں بھی جائیں کھڑے ہو کر سلوٹ کریں گے آپ، جہاں بھی چلے جائیں. اور جب قبر میں جائیں اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کو حفاظت کرے گا. یہ قرآن، یہ سورۃ الملک اور دیگر سورتیں عذاب قبر سے اس کی حفاظت کریں. اب میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے درس قرآن کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں پروفیسر علامہ شعیب طارق صاحب، جو ہمارے سینئر کلاس فیلوز بھی ہیں. انہیں میں دعوت دیتا ہوں اسٹیج پہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان کے ساتھ، بات کے ساتھ ہمارے قلوب کو جلا بخشیں. قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. حضرات گرامی، سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء کرام جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین جن کو اللہ رب العالمین نے اس اپنی خاص رحمت اور فضل سے یہ انعام اور اکرام عطا فرمایا ہے کہ ان کے بچے آج حافظ قرآن بن چکے ہیں. اور اس کے ساتھ پروفیسر محمد سعد ارشد صاحب اور ان کے دیگر رفقا اور معاونین جو ان کے ساتھ ان کے ادارے کو چلانے میں، کلاس کو پڑھانے میں کسی بھی طرح ان کی قوت بازو ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کسی بھی مذہب کو پڑھیں تو کسی بھی مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان کی سب سے پہلی کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ جو اس مذہب کا یا اس دین کا جو رہنما ہے وہ اس کے قریب ہوں، اور اس سے بڑھ کر یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ اس رہنما کی زبان سے ہمارے لیے بہتر کلمات ادا ہوں. یہ ہر مذہب کے اندر ہے. اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو دین ہے وہ سب سے بہترین دین ہے، ہمارے جو رہنما ہیں وہ سب سے بہترین رہنماؤں میں سے اللہ نے سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. اور ہماری بھی خواہش اور کوشش ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب ہوں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کچھ الفاظ آقا کی زبان سے ہمارے لیے ادا ہو جائیں. یہ ہم سب کی خواہش ہے. لیکن اس خواہش کو ہم پورا ایک صورت میں کر سکتے ہیں، اور وہ صورت خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اب یہ آقا کے الفاظ اس شخص کے لیے ہے جو قرآن پڑھتا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے بہترین الفاظ اس شخص کے لیے ہیں جو قرآن یاد کرتا ہے اور اس کا معاون بنتا ہے. اور ایک حدیث میں تو فرمایا ان افضلکم، تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. اس لیے یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کو ایسی عزتوں سے نوازتی ہے کہ دنیا دھنگ رہ جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو عزت اور عظمت کی حقدار ٹھہراتی ہے اس شخص کو جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو پڑھاتا ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام البانی کتاب سلسلہ تو حدیث صحیحہ میں نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، قیامت کے دن حافظ قرآن اور اس کے والدین میدان محشر میں پریشان کھڑے ہوں گے. ایک شخص آئے گا حافظ قرآن کے پاس، اسے کہے گا پریشان نہ ہو، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، اس کو لے کے جائے گا. حافظ کہے گا کہاں لے کے جائے گا؟
کہا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ کس لیے؟ فرمایا جانتے نہیں میں کون تم ہو؟ میں وہ قرآن ہوں جسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، دن میں بھی اور رات میں بھی، اور میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی سفارش کو قبول کر لے۔ یہ حافظ کے ساتھ ہوتا، اور اس کے والدین کو اللہ لباس پہنائے، اور ایسا لباس آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الدنیا وما فیہا، جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے قیمتی اور بہتر لباس۔ اور پھر والدین کہیں گے کہ اللہ یہ کیسے، یہ لباس کیوں اور کس وجہ سے؟ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین وہاں ان کو بتائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، حافظ قرآن بنایا، اور سب انسانوں کے اندر اللہ ان کو ممتاز کرے، اللہ ان کو عزتیں سب سے زیادہ عطا کرے۔ اس لیے یہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اب اگر دنیا کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جہاں کہیں ہم جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کسی بھی دکان پر کوئی بھی چیز لے لیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چیز سستی ہو، معیاری ہو اور پائیدار ہو۔ یہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس کی گارنٹی لائف ٹائم۔ سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ہم پرچیز کرتے ہیں، اس کی قیمت جو بھی ہے ادا کرتے ہیں، اور کوشش ہے کہ یہ لائف ٹائم گارنٹی ہے۔ یہ دنیا کے معاملات میں سے، لیکن یہ بات ہے کہ یہاں یاد رکھیے ہم بہت ساری ڈگریز لیتے ہیں، بہت زیادہ، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، سکولز کے اندر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اور دیگر سب ڈگریاں ہیں۔ قرآن ایک سب سے بہترین ڈگری ہے، قرآن بہترین ڈگری ہے۔ وہ جو ہمارا معیار تھا کہ سستا بھی ہو، بہتر بھی ہو، پائیدار بھی ہو، قرآن ایسی ڈگری ہے جو سب سے سستی بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور سب سے پائیدار۔ سب سے پائیدار، سب سے پائیدار کس لحاظ سے؟ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، یا پروفیسر صاحب پڑھے لکھے آ گئے، سب سے بڑی ڈگری پاکستان کے اندر، ہائیسٹ ڈگری۔ اب یہ ڈگری ہم نے لاکھوں روپے دے کے حاصل کی، اب اس کی ویلیو کیا ہے؟ کچھ ادارے مان لیتے ہیں، کچھ نوکری نہیں دیتے، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹھیک، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر یہ بالکل ہی نہیں ٹھیک، پھر ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی ویلیو ہے کہ یہ ڈگری پائیدار نہیں ہے، یہ وقتی ہے۔ قرآن ایسی ڈگری ہے جہاں بھی جائیں کھڑے ہو کر سلوٹ کریں گے آپ، جہاں بھی چلے جائیں، اور جب قبر میں جائیں اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کو حفاظت کرے گا، یہ قرآن، یہ سورۃ الملک اور دیگر سورتیں عذاب قبر سے اس کی حفاظت کریں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین فرمائیں گے اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ۔ یہ اس کی پائیداری ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور جنت میں بھی، یہ سب سے پائیدار چیز۔ اور ہمارا معیار جو ہے چیز کو دیکھنے اور پرکھنے کا کہ پائیدار کتنی ہے، میرے بھائی یہ سب سے پائیدار ڈگری، یہ سب سے بہترین ڈگری ہے، اس کو اپنا لیجیے، اس سے محبت کیجیے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے حالات، اگر ہم معاشی طور پر دیکھیں یا معاشرتی طور پر، بہت زیادہ پسے ہوئے، پسماندہ لوگ، کاروبار بھی نہیں چل رہے، حالات بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہم دعائیں بھی کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اس طرح کے حالات بن چکے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ اب آقا علیہ السلام اس بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ شخص ہے جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، مانگتا ہے، مطالبے کرتا ہے، اللہ اس کے مطالبات کو مانتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ ایک دوسرا شخص ہے وہ اللہ سے نہیں مانگتا، مطالبہ نہیں کرتا، اپنی کوئی حاجت اپنے رب کے سامنے نہیں رکھتا، صرف اس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور بس اس نے نہیں کہا اللہ کو مجھے بھوک لگی ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، میرا کاروبار نہیں، کچھ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی حاجات، کوئی ضروریات، اپنے رب سے کچھ نہیں مانگتا، صرف قرآن پڑھتا ہے، اس سے محبت ہے، اور نہ بچونا قرآن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتے ہیں، یہ مانگتا نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اسے مانگنے والے سے بہتر عطا کرتے ہیں، مانگنے والے سے بہتر عطا، اور صرف اس لیے
کہ اس کی محبت کا معیار جو ہے یا اس کی محبت جو ہے وہ قرآن سے ہے، اس کی محبت قرآن سے ہے۔ اور آخری بات، آپ اس قرآن کو اپنا لیجئے، زندگیاں سنور جائیں، زندگیاں سنور جائیں گی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم بہت مصروف ہیں، لیٹ نائٹ گھر آتے ہیں، صبح جلدی آنکھ نہیں کھلتی، اور پھر کاروبار میں سارا دن مصروف۔ بھائی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کو اپنا لیجئے، اس کو اپنا لیجئے۔ ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے ریسنٹلی فارغ تحصیل ہو کر آئے، وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یونیورسٹی سے باہر نکل دیں، ہم نے مارکیٹ میں ایک ضروری کام سے جانا تھا، ہم نے ٹیکسی کروائی، وہ ٹیکسی والا بھی عربی تھا، اس نے بیٹھا، ہم اس کو پیچھے بیٹھ کے ساتھ چلا، اشارے پہ رکے ہیں۔ جب اشارے پہ رکے ہیں، وہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا اشارہ تھا، تو کہتے ہیں اس نے قرآن کھول لیا، پڑھنے لگ گیا، اور جب اشارہ گرین سگنل ہوا، اس نے قرآن دوبارہ نشانی لگا کر بند کر لیا، وہاں پہ اپنے پاس سامنے رکھا ڈیش بورڈ، پھر گاڑی چلائی، پھر آگے اشارہ آیا، پھر اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 اشارے کہتے آئے، تینوں دفعہ اس نے ایسے ہی کیا۔ جب گاڑی رکتی ہے اشارے پر، وہ قرآن کھول کے پڑھنے لگ گیا۔ کہتے جب اس نے ہمیں اپنے منزل پر پہنچایا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ یہ قرآن 1 منٹ کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد قرآن پڑھنے لگ جاتے ہو۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، سارا دن محنت کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، رات کو بستر پر جا کے لیٹتا ہوں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، صبح جلدی اٹھ نہیں سکتا، رات تھکا ہوتا ہوں، سارا دن کام۔ اب میں اپنے بچوں کی روزی کماتا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ قرآن سے میں جدا نہ ہوں، اور اس کا میں نے رستہ یہ نکالا ہے، اس قرآن سے جدا نہ ہونے کا۔ میں جب بھی وقت ملتا ہے، فری ہوتا ہوں تو قرآن پڑھ لیتا ہوں، میرے بھائی ہم بھی وقت نکالیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، ضروری نہیں آپ 2 سپارے پڑھیں، تھوڑا سا وقت نکالیں اس قرآن کے، لازمی نکالیں۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو وقال الرسول یا ربی، قرآن کہتا ہے، خود اللہ رب العالمین کے پیغمبر قیامت کے دن کہیں گے، اے اللہ یہ میری قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس نے قرآن کو مہجور چھوڑ دیا تھا۔ اور چھوڑ مہجور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اب قربانی کا بھی سیزن ہے، ایک جانور کو آپ دھوپ میں باندھ دیں، نہ اسے چھاؤں میں لے کے آئیں، نہ اس کو پانی دیں، نہ اس کو خوراک دیں، اس کو وہیں چھوڑ دیں، اسے ہجر مہجور کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیں، نہ پڑھیں نہ اس پر عمل کریں۔ میرے بھائی یہ نبی خود گواہی دیں گے کہ اللہ اس قوم کو عذاب دے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے بھائی ہم قرآن کو پڑھیں، اپنے سینوں سے لگائیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، یہی قرآن کا تقاضا ہے۔ عمل کریں، اس کو اپنا رہبر و رہنما مان لے، یہی قرآن کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر ہمارے سینئر پروفیسر علامہ طارق صاحب نے بہت خوبصورت پرسوز دلنشین انداز میں عظمت قرآن کے حوالے سے بات کی ہے، اور میں ان حفاظ کرام کو یہ اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہوں تو حضرت بہت ہی اچھے انداز سے بیان فرمایا تھے کہ یہ بچوں کی کاوش نہیں، ہمارے نا قرآن حال کے اندر بچوں نے ایک چارٹ تیار کیا، میری کالی اس پہ نظر پڑی، عموماً کم ہوتا ہے جانا چونکہ دیگر جگہوں پہ ہوتا ہے، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے والدین ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، استاد وہ ہیں جنہوں نے ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچا دیا۔ تو میں اس میں اگر یہ جملہ ایڈ نہ کروں، میں سمجھوں گا بخل کا مظاہرہ کر رہا ہوں، کہ جہاں پہ بچوں کی اپنی محنت ہے تو ان اساتذہ کرام کی ارقریزی ہے، اور آپ والدین کا پراپر کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر، کہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں والدین کو، پیرنٹس کو، کہ ہم جب کوارڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں تینوں لوگ، بچے، والدین اور استاد، تو ہماری مثال چھت پہ گھومنے والے پنکھے کی ہے جس کے 3 پر ہوں، جب وہ تینوں پورے اینگل پہ ہوں گے، 90 کے اینگل پہ، تو وہ پورا کام کرے گا۔ اگر استاد کا جی کرے گا یہ گاڑی پھر بھی نہیں چلے گی، بچہ اگر اس انداز کی محنت نہیں کرے گا پھر بھی کام صحیح پہ نہیں ہو سکے گا، اور اگر والدین پورا ہمارے ساتھ اس سطح کا تعاون نہیں کریں گے تو ہمارا بچہ پھر اس عروج پہ نہیں پہنچے گا۔